باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کے 30ویں نمبر کا ایک جز قد شغفها حبا اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی. 31ویں نمبر کی آیت ہے فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. معاملہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کے درمیان تھا، لیکن بات شہر میں پھیل گئی. زلیخا کو بھنک لگ گئی کہ میرے معاملے میں بات شہر میں پھیل گئی ہے اور لوگ اور عورتیں کچھ عجیب سی باتیں میرے خلاف کر رہے ہیں. تو اس نے اس کا علاج تلاش کیا اور سب عورتوں کو دعوت دی. فلما سمعت بمکرہن، مکر کہتے ہیں چھپ چھپ کر سرگوشیاں کرنے کو، ایک طرف منہ کر کے دوسری طرف پھس پھس باتیں کرنے کا نام ہے مکر. یعنی جیسے ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں لیکن کچھ لوگ مکار ہوتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کر آستین کے سانپ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ساتھ دشمنیاں نبھاتے ہیں، اس کا نام مکر ہوتا ہے. تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، تو جب انہوں نے اس کے مکر کو سنا تو اس نے سب کو دعوت بھیجی کہ وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، سب کے لیے تکیے کا انتظام کیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں دے دی اور پھل دے دیے، اور سب کو ایک ماحول کے اندر بٹھا کر وقالت اخرج علیہن، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازہ کھلا، کہا نکل جاؤ باہر. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا معاملہ ہو رہا ہے کیا نہیں. تو ساری عورتیں ہاتھ میں پھل اور چھری لے کر بیٹھی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جیسے دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، عورتوں کو جمع کیا ہے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب ان کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو اکبرنہ، انہوں نے ایک عجیب طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. وقطعن ایدیہن، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو زلیخا نے کہا کہ بھئی پھل آپ کے ہاتھ میں، پھل کاٹ لو. تو وہ پھلوں کو کاٹتی رہی اور ادھر دیکھتی رہی. وقطعن ایدیہن، پھل کٹ گیا، ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی. وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، اور سب اپنے زبان سے کہنے لگی کہ یہ انسان نظر نہیں آتا ہے، یہ تو ایک فرشتہ نظر آتا ہے. ان ھذا الا ملک کریم، کہ ایک فرشتہ ہے، انسان نظر نہیں آتا ہے. اب یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا نے انگلیاں نہیں کاٹی، زلیخا نے ہاتھ نہیں کاٹا.
بلکہ ان عورتوں نے انگلیاں کاٹی جن کو اس نے دعوت میں بلایا تھا۔ زلیخا نے اس لیے نہیں کاٹی کہ بچپن سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی اور دیکھ دیکھ کر عادی ہو گئی تھی۔ جیسا ہمارا ایک نیا جذبہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں عبادت کرنے لگ گیا ہے، اس کا دل لگ رہا ہے عبادت میں تو مزہ آتا ہے، روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، پھر دھیرے 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 چل کر اس کا ایک روٹین بن جاتا ہے اور بعد میں جا کر طبیعت بن جاتی ہے، پھر عادت بن جاتی ہے عبادت کی۔ جیسا ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، بھائی شروع میں ایک بہت جذبہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو بیچارہ تہجد بھی پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، گھر جا کر سب غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں دھیرے دھیرے اگر استقامت کے ساتھ چلنے لگ جائے تو اس کی جو لذتیں ہیں وہ لذتیں دھیرے 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 زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ تو ابھی زلیخا نے بچپن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اس کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے اس نے انگلیاں نہیں کاٹی اور دوسروں نے انگلیاں کاٹ لی۔ یہاں پر جو انہوں نے یہ جملہ کہا ہے نا، ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو ایک فرشتہ نظر آتا ہے، انسان تو نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ایسا انسان آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت یوسف کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو آدھا حسن و جمال دیا ہے اور صرف آدھا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جن میدہ پرست عورتوں نے، میں جملہ استعمال کر رہا ہوں میدہ پرست، نفس پرست، جن میدہ پرست عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، لیکن کہیں تفسیر میں یہ نہیں لکھا ہے علماء نے کہ وہ ایمان لے آئی، اور جنہوں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ پہلے ایمان لے آئے اور اس کے بعد اپنی گردنیں اللہ کے راستے میں کٹوائی۔ یہ فرق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں مجھے اگر سوئی کے اندر دھاگا پرونے کی ضرورت پڑتی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے پاس سوئی لے جاتی اور اطمینان سے دھاگا ڈال لیتی تھی۔ یہ میرے آقا کا نور تھا، اور جنہوں نے میرے آقا کے نور کو قریب سے دیکھا، اور جب آپ معراج میں تشریف لے گئے اللہ سے ملاقات ہو گئی، بات چیت ہو گئی، اللہ کا قرب حاصل ہوا، تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور جو تھا، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جب آپ آسمان سے معراج سے تشریف لائے تو فرق یہ ہوا تھا کہ پہلے آپ جیسا سامنے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کو پیچھے بھی ایسا ہی نظر آتا تھا، کیونکہ اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا، اس کا ایک فرق ہوا۔ لیکن اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو بات ہوئی تھی، کچھ باتیں آپ نے ظاہر فرمائی لیکن کچھ باتیں ظاہر بھی نہیں فرمائی۔ ایک دن آپ بڑے خوشی میں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرماتے، اچانک حضرت عائشہ کو کہا عائشہ آج مانگ جو مانگنا چاہتے ہیں، محمد دینے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا بڑی تعجب کی بات، اللہ کے رسول نے آج فرمایا، آج تک کبھی نہیں فرمایا تھا، جو مانگنا ہے مانگ، آج محمد الرسول اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عائشہ بڑی عقل مند تھی، ہماری جیسی عورتیں ہوتی، مانگنا ہے مانگ، لاؤ سونا لاؤ، ہیرے لاؤ، چاندی لاؤ، جواہرات لاؤ، خزانے لاؤ، آپ کی ملکت میرے نام کر دو، یہی مانگتی نا۔ تو کیا ان کی غلطیاں نہیں، غلطیاں ہماری، ہم نے ذہن ایسا بنایا ہے ان کا، اللہ کے رسول نے یہ ذہن نہیں بنایا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول موقع بھی بہت کم ہے، وقت بھی بہت کم ہے، اور آپ نے کہا جلدی مانگ، میں دینے کے لیے تیار، تھوڑا سا وقت دے کہ میں میرے ابا جان سے مشورہ کر کے آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابوبکر کو سنایا، کہا کہ ابا جان حضرت اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا۔ کہا عائشہ بہت اچھا کیا ہے، کہ ایک بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی۔ کہا کیا؟ جب اللہ کے رسول نے دینے کا وعدہ فرمایا تو صرف اتنا پوچھ لے جا کر کہ جب اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے درمیان میں جو آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی بات ہوئی ہے وہ بات آپ نے آج تک ظاہر نہیں فرمائی، وہ چیز بتا دیجیے، بس بات ختم ہو گئی۔
پورا لب لباب ہے معراج کا. کیونکہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے بھی نہیں بتائی اللہ کے رسول، کسی کو نہیں بتائی. حضرت عائشہ دوڑ کر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج میں گئے تھے اور اللہ کی اور آپ کی دونوں کی اکیلے میں جو بات ہوئی تھی، فرمایا وہ بات مجھے بتا دیجیے. اللہ کے رسول نے سر پکڑ لیا، عائشہ تو نے تو خزانہ لوٹ لیا، مجھے تو اس سے امید یہی تھی کہ تو یہی پوچھے گی کہ کوئی نہ کوئی آخرت کی بات پوچھے گی، دنیا کی بات نہیں پوچھے گی. اگر میں نے تجھ سے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ میں کچھ بتاؤں گا تو میں نہیں بتاتا، لیکن تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگے گی دوں گا، تو اب مجھے دینا تو پڑے گا ہی. فرمایا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ ایک دوسرے کا دل رکھے یا ایک دوسرے کے آپس میں اللہ کی محبت کے خاطر صلح کرائے، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا. حضرت عائشہ کو حضرت ابوبکر نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول بتائے تو مجھے بھی آ کر بتانا. آپ نے کیا بتایا؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا. حضرت عائشہ دوڑی اور خوشی خوشی دوڑی کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا. حضرت ابوبکر رونے لگ گئے. حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائی کہ اللہ. فرمایا ابا جان کیا بات ہے کہ رو رہے ہو؟ فرمایا عائشہ ورق کا پچھلا حصہ بھی دیکھ لو، اس کا عکس بھی دیکھ لو، کہ جو اللہ کی محبت کے خاطر ایک دوسرے کو ملائے اس کے اوپر تو اللہ نے جنت واجب قرار دی ہے، لیکن جو ایک دوسرے بندے کا دل توڑے اور جدائیگی کرائے اور کسی کا کلیجہ پھاڑ دے، فرمایا اللہ نے یہ بھی واجب کر لیا ہے کہ اس کے اوپر جہنم اللہ نے واجب کر دی. ہم اس کا الٹا بھی دیکھ لیں نا، اس کا برخلاف بھی دیکھ لیں گے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو آپ کا چہرہ انور بالکل عجیب سا ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کا دیدار ہوا تھا. اور اللہ کے دیدار جیسا حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ جنتیوں کو جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور جمعہ کے دن خاص طور پر وہاں جمعہ بازار لگے گا اور جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اور جب واپس اپنے محل میں آئیں گے تو جنت کی حوریں انکار کریں گے آپ کہاں گئے بھائی، راستہ بھول کر آئے. کہا کیوں؟ آپ میرے شوہر نہیں ہیں. کہا آپ کا چہرہ ایسا تھوڑی تھا جب یہاں سے گئے تھے، یعنی میں اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں تو میرے چہرے کی رونق بڑھ گئی ہے. تو اللہ کے اتنی دیر کے دیدار میں جب رونق بڑھ رہی تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی رونق کتنی بڑی ہوگی کہ میرے اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بار بار نمازیں کم کرانے کے لیے گئے ہیں، بار بار اللہ کا دیدار ہوا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن تھا اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن تھا. ان ھذا الا ملک کریم، عورتوں کی زبان سے نکلا کہ تو فرشتہ نظر آتا ہے. ان کے کہنے کا مطلب کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں اور اتنے خوبصورت اور اتنے حسین اور جمیل ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں شیطان بدصورت ہوتا ہے. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بدصورت اور بد شکل ہوتا ہے، اور قیامت کے میدان میں بے نمازیوں کی شکلیں بھی اللہ بدل کر اس کی جیسی بنائیں گے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. جو سر سجدے میں نہیں گرتا ہے اس کی شکلیں اللہ قیامت میں بدل دیں گے. اس لیے بدلیں گے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہ پائے کہ میرے امت کا انسان ہے، کہ میرے آقا کو تکلیف نہ ہونے پائے، اس لیے اس کی شکلوں کو بدل کر اس کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے. ان ھذا الا ملک کریم، فرشتے جو ہے سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اپنے نور سے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی غلطی کرتے نہیں ہیں، نہ ان سے کبھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اندر نفسانی خواہشات ہی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور سب سے زیادہ عمریں ان کی ہیں. فرشتوں کو موت آتی نہیں ہے. کب موت آئے گی؟ حدیث میں فرمایا جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا. برسہ برس گزر جائیں گے. برسہ برس یعنی آخرت کے اعتبار سے، آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، وہاں کے برسہ برس گزر جائیں گے. اور جب برسہ برس گزرنے کے بعد اچانک ایسا ہوگا کہ جہنم کے اندر کافر مسلمانوں کو تانا دیں گے کہ تم تو مسلمان تھے دنیا میں، تم یہاں کیسے آ گئے بھائی؟ تم تو ناز کرتے تھے کہ ہمارا خدا ہے ہمیں جنت میں داخل کرے گا، تو ہم تو کافر تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ہمارا آنا تو بچا تھا، لیکن تم کیسے آ گئے یہاں پر؟ تو میرا اللہ سنے گا کہ جبرائیل، فرمایا جی رب جلیل جلدی جاؤ
میرے بندوں کو جہنم میں تانا دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ کتنا پیار کرنے والا ہے۔ جہنم میں بندے کو ڈالا ہے تو اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ڈالا، لیکن پھر بھی پیار کی نظر سے میرے بندے کو تانا دیا جا رہا ہے۔ کہا جاؤ ذرا خبر لے کر آؤ۔ جبرائیل امین جائیں گے اور جا کر جہنم میں جیسے پہنچیں گے تو وہاں کے داروغہ ان کا دروازہ کھولیں گے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کیا جائے گا، تو وہاں کے مسلمان جو جہنم میں پڑے دیکھ کر کہیں گے یہ کون آ گئے؟ تو آپس میں بات میں بھائی یہ تو جبرائیل ہے جو آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تو اپنے زبان سے کہیں گے واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ، ان کی زبان سے نکلے گا، سارے جہنمی جو مسلمان ہیں۔ کہا جبرائیل اگر تم اگر اللہ کے رسول پر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو ہمارا بھی ایک پیغام پہنچا دو کہ اللہ کے رسول امت کو بھول گئے، ہم تو جہنم میں جل رہے ہیں، برسا برس گزر گئے، جہنم میں جل کر خاک ہو گئے، اللہ کے رسول کو پیغام آپ کی امت جل، اللہ کے رسول ہمیں بھول گئے۔ کہ پل صراط کا راستہ جو ہوگا نا، گزرتے گزرتے جو کٹ کٹ کر جہنم میں گرے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں سے بغاوت کرتے ہوں گے، مکر کرتے ہوں گے، دھوکہ بازی کرتے ہوں گے، مسجدوں میں اذانوں کی آواز سن کر نہ آتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول تو سمجھ جائے کہ ساری امت آ گئی میری جنت میں۔ برسا برس گزرنے کے بعد یہ معاملہ پیش آیا تو جبرائیل آئیں گے اور اللہ کے رسول کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اپنے ممبر کے اوپر سارے انبیاء کرام کے ساتھ۔ جبرائیل آئیں گے کہ اللہ کے رسول جبرائیل بہت مدت کے بعد آئے، فرمایا اللہ کے رسول پیغام لے کر آئے ہوں آپ کی امت کا۔ کہا کیا؟ کہا جو جہنم میں آپ کی امت جل رہی ہے اس کا پیغام لے کر آیا۔ کہ جہنم میں میری امت ابھی تک؟ فرمایا ہاں آپ کی امت جہنم میں جل رہی ہے۔ اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے کہ اللہ ابھی تک میری امت جہنم میں جل، اتنے برس گزر گئے۔ فرمایا ہاں جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ سفارش کریں، آپ جس کی سفارش کریں گے میں انہیں جہنم سے نکال دوں گا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، یہ جو آخری شفاعت ہوگی نا اس کو شفاعت کبریٰ کہا گیا حدیث میں۔ جنت میں اعلان ہوگا، جبرائیل اے جنتیو، فرمایا چلو جنت کا دولہا جا رہا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو جنت جہنم میں کہا ہاں، جو جہنم میں امت جل رہی ہے ان کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ دولہا جا رہا ہے، ساری برات یعنی ساری ساتھ میں، جنت والے ساتھ میں چلو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیں گے، ساری امت جو جنت میں ہے وہ پیچھے پیچھے چلے گی۔ جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، جہنم اللہ کے رسول کے لیے ٹھنڈی کی جائے گی، تو جہنم میں جو جلے ہوئے، جل کر خاک ہونے والی جو مسلمان، ان کی ہڈیاں اور پورا چہرہ، آپ سمجھ سکتے ہیں نا جلنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے انسان کا۔ اور جہنم کی آگ ہے، ایسی ویسی آگ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حیران، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ٹپ، ساری امت کے اللہ کے رسول آپ ہمیں بھول گئے، ہم تو جہنم میں جل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا کیا حال ہوگا میرے دوست، آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس بات کو، ہم اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور جتنے لوگوں کی سفارش کریں گے اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اور فرمایا جتنے لوگ جنت سے آئے ہیں ہر ایک کو حق دیا جائے گا کہ تم سفارش کرو، جس کی سفارش کرو گے میں ان کو جنت میں حتیٰ کہ کسی نے ایک گلاس پانی دنیا میں کسی کو پلایا ہوگا وہ اس کا بھی حق ادا کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا۔ پھر سارے جہنم کے مسلمان آ گئے جنت میں، لیکن ایک مسئلہ کھڑا رہے گا، یہ جو جہنم میں آ رہے ہیں نا ان کے پیشانی پر لکھا ہوگا عتقاء الرحمن، یہ رعایتاً پاس کیے گئے ہیں، کامیاب ہونے کے قابل نہیں تھے، جنت میں جانے کے قابل نہیں تھے، لیکن رعایتاً پاس کیے گئے ہیں۔ تو جنتی آپس میں مستی مذاق کرتے ہوں گے، جیسے انگلیاں کرنے کی عادت ہے نا ہم لوگ، وہاں بھی کرتے ہوں گے کہ بھائی تم تو جنت کے قابل نہیں تھے، کیسے آ گئے جنت میں ایسی؟ تو ان کے دل پر ایک صدمہ لگے گا کہ اللہ جنت میں آنے کے بعد بھی ایک صدمہ تو ہے۔ کہا کیا؟ کہ جنتی تانا دے رہے ہیں ہمیں کہ تم جنت کے لائق نہیں تھے، کیسے آ گئے بھائی؟ اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ اس مسئلے کو تو حل کر دے، یا تو ہمارا ٹھکانہ الگ بنا دے، ان سے ہٹا کر ہمارا ایک گروپ الگ بنا دے جنت میں۔ اللہ فرمائیں گے چلو تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ فرمایا میرے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ اللہ اکبر، سجدہ ہر مسئلے کا حل ہے میرے دوستو، اللہ نصیب فرمائے ہمیں اخلاص والا سجدہ نصیب فرمائے ہر مسئلے کا۔ اس سجدے کی لذت کو اگر پانا ہے نا، صرف سجدے میں سر ڈالو تو ایک چیز پر غور کر لینا، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. ہم جا رہے ہیں نیچے اور بیان کیا کریں؟ اعلیٰ. جی یعنی کہنا یہ ہے کہ اللہ جیسے میرے ذلت کی کوئی انتہا نہیں ویسے تیرے عزت کی کوئی انتہا نہیں. یہ دل میں سوچ لو اور یہ کہہ دو کہ میری گندی اور گناہگار پیشانی تیرے قدموں پر رگڑ رہا. تو جب یہ دل میں خیال ہوگا نا کہ اللہ کے قدموں پر میری پیشانی ہے تو سجدے سے سر اٹھانا انسان کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ سجدے سے بس سجدے میں پڑھا رہا ہوں، بس لذت ہوگی اس کو سجدے کی. اللہ فرمائیں گے جاؤ سب سجدے میں گر جاؤ، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے اور جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو وہ نشان بھی ختم ہو چکا ہوگا. وہ جو لکھا ہوگا نا رعایتاً پاس کیے گئے وہ بھی ختم ہوا. یہ اللہ تبارک. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں تک جبرائیل کا مسئلہ ہو گیا حل. اب فرشتوں کی ضرورت اللہ کو باقی نہ رہے. ان ھذا الا ملک کریم. اب یہ جو فرشتے ہیں نا اب ان کے معاملے سارے ختم ہو گئے. اب اللہ کو فرشتوں کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت موت اگر کسی کو ہوگی نا وہ ملک الموت کی ہوگی جو سب کی روح نکال رہا ہے. اور آج کے سروے کے مطابق آج کے دنیا کے سروے کے مطابق 24 گھنٹے میں 15 لاکھ انسانوں کی روح اکیلا نکال رہا ہے. کتنے لاکھ لوگوں کی؟ 15 لاکھ انسانوں کی روح وہ اکیلا نکال رہا ہے. کتنی طاقت ہوگی اس کے اندر، ہم سمجھ سکتے ہیں نا. سب سے زیادہ سخت موت اس فرشتے کی. اللہ کو جب ضرورت ختم ہو گئی اب فرشتوں کو زندہ نہیں رکھ. کل من علیہا فان. اللہ نے فرمایا نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب سب ختم ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے. اب فرشتوں کی ضرورت ہی کہاں رہی ہے؟ جناتوں کی عمریں 2000 سال 3000 سال ہوتی ہے، انسانوں کی عمریں 60-70 سال ہوتی ہے، اور فرشتوں کی عمریں جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک رہے گی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. فرمایا اللہ تعالیٰ جب آخر میں ملک الموت کو کہیں گے اب مر جا، بس یہ جملہ اللہ کی طرف سے ہوگا، مر جا، وہ جیسا سو جائے گا. فرمایا اس وقت اگر انسان زندہ ہوتے نا دنیا کے اندر اور دنیا قائم ہوتی وہ اتنی زور کی چیخ مارے گا کہ اس کی چیخ سے سارے دنیا کے انسان ختم ہو جائیں. وہ ایسی چیخ مارے گا اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی. ملک الموت کی موت ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اب کسی کی موت باقی نہیں رہی ہے. تو فرشتوں میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے. حدیث میں فرمایا اللہ کے قرآن کی آیت بھی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ ساری زمین مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کتنی بڑی زمین ہے. فرمایا وہ جو فرشتہ ہے نا جو زمین کو لپیٹے گا، جیسا ہم روٹی لپیٹتے ہیں نا بنانے کے بعد گول روٹی لپیٹتے ہیں، ایسا وہ لپیٹے گا اپنے ہاتھ سے. پوری زمین لپیٹ رہا ہے، پوری زمین ایسی لپیٹے گا جیسا ہم روٹی کو لپیٹ. اس فرشتے کا نام ہے ریافیل. وہ فرشتہ اتنا طاقتور اللہ نے بنایا ہوا ہے نا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس طرح لپیٹ رہا ہے پوری زمین کو. اور 7 زمین تک کا حصہ، ایسا نہیں کہ اوپر کی زمین ہے، 7 زمینوں کا حصہ وہ روٹی کی طرح لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دے گا. بات ختم ہو گئی. فجعلنا عالیہا سافلہا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی طاقت کا اندازہ تو لگاؤ میرے فرشتوں کے. ایسی طاقت ہے ان کے اندر کہ خالی جبرائیل اگر بیت اللہ کے پاس اتر جائے جو دنیا کا سینٹر ہے، کعبۃ اللہ کے پاس اتر جائے جو دنیا کا سینٹر ہے اور بیچ کا حصہ ہے، ایک پر کھول دے تو مشرق تک، دوسرا کھول دے تو مغرب تک، ساری دنیا کو اپنے 2 پروں کے لپیٹ میں لے لے. اتنی طاقتور فرشتہ اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. اس کی رفتار اتنی تیز رکھی ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جبرائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کے 1200 پر ہیں، 2 پروں کے اندر ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہیں. لیکن اس کی رفتار کتنی تیز ہے. حدیث میں فرمایا کہ 7ویں آسمان سے لے کر زمین پر آنا اور زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک جانا کتنے دیر میں آتا ہے. فرمایا آسمان سے بارش برس رہی ہے، یہ ایک بالشت باقی ہے قطرہ گرنے میں، یہاں سے لے کے یہاں تک کتنے دیر میں گرے گا؟ ہم اپنے آنکھ کی پلک بھی نیچے سے اوپر نہیں کر پائیں گے. اتنی دیر میں ایک بالش جو قطرہ گرتا ہے نا، اتنی دیر میں وہ آسمان سے 7ویں آسمان سے زمین پر آتا ہے اور زمین سے واپس دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے. اتنی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے. فجعلنا عالیہا سافلہا. اس کی طاقت کا اندازہ پہلی امتوں کو لگ چکا ہے. خوشی مناؤ اور احسان مانو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم زمین پر جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اور پہلی امتوں کو جو اللہ نے تباہ کیا ہے نا، برباد کیا ہے، ان سے کوئی کم ہم نہیں ہیں. بنی اسرائیل سے آگے ہم نکل چکے ہیں.
اللہ کے نافرمان اور غداروں سے آگے ہم نکل چکے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ میرے امت کی شکلوں کو نہ بدلنا، اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، وہ دعاؤں نے ہمیں بچا کر رکھا ہوا ہے۔ ورنہ جبرائیل نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے کہا یہ بستی والے بدمعاشی پر اتر آئے، ظلم کر رہے ہیں، زمین پر خون بہا رہے ہیں، میری زمین شکایت کر رہی ہے کہ اللہ میں خون پی پی کر میرا پیٹ بھر چکا ہے، معصوموں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، یہ اللہ اب میں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ جلدی، فرمایا جی رب جلیل جاؤ اس بستی کو اٹھاؤ، پوری بستی کروڑوں کی تعداد میں بسنے والی بستی، جبرائیل نے کیا کر دیا؟ زمین پر نشان کر دیا پورے بستی کو انگلی سے، اور اٹھایا نیچے سے، بڑے بڑے عمارتیں، بڑے بڑے بنگلے، حویلیاں، بسنے والے انسان، ان کے جانور، ان کی گاڑیاں، سب کو ہاتھ پر اٹھایا اور سیدھا پوری بستی کو آسمان تک لے، فجعلنا عالیہا، اٹھا دیا اوپر، سافلہا، اللہ نے پٹک دیا میری زمین، الٹا کر دیا سب کو، ساری بستی، بنگلے، عمارتیں، ان کے جانور، گھوڑے، گدھے جتنے تھے، سب کے سب کو اللہ نے زمین کے اندر ڈالا اور زمین اوپر سے صاف کر دیا۔ یہ ہے فرشتوں کی طاقت۔ تو اللہ کی طاقت کتنی ہوگی میرے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ نہیں، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں؟ ان کی نماز میں اور ہمارے نماز میں فرق کیا ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی تھی پوچھ کر، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آسمان سے جبرائیل آئے، کہا عمر کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ اللہ اکبر، جبرائیل آ کر سلام کرے، عمر کو میرا سلام کہہ دیجئے، اور کہا کہ ہم فرشتے بھی نماز پڑھتے، لیکن ہماری نماز کیسی ہے کہ جو فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو رکوع کے حالت میں ہے، جو سجدے کی حالت میں ہے، جو قیام کی حالت میں ہے، فرمایا جو سجدے کی حالت میں ہے وہ کہہ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، اب وہ سجدے میں پڑا ہے، قیامت تک سجدے میں رہے گا، اٹھے گا نہیں۔ جو رکوع کی حالت میں ہے وہ کہہ رہا ہے سبحان ذی العزت والجبروت، فرمایا وہ رکوع میں ہے، وہ رکوع میں رہے گا، قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ اور فرمایا جو قیام کی حالت میں ہے وہ کہہ رہا ہے سبحان الحی الذی لا یموت، فرمایا وہ قیام میں یہی پڑھ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو جو اتنا کہا نا کہ سبحان الحی الذی لا یموت، اس کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ایک ہی تسبیح پڑھو۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ، الحمدللہ کہنے کی اجازت ہی نہیں۔ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا، کبھی سبحان اللہ پڑھو، کبھی الحمدللہ پڑھو، کبھی اللہ اکبر پڑھو، کبھی اللہ کی تسبیح جیسے بیان کرنا ہے کرو۔ اس کو ایک تسبیح دی ہے، وہ ایک ہی تسبیح پڑھے گا اور قیامت تک رہے گا۔ آپ کو ایک چیز سے اندازہ لگے گا کہ اچھا ان کے اور ہماری عبادت میں فرق کیا ہے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا، حضرت آدم کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، زمین بنائی، آسمان بنایا، فرشتوں کو پیدا کیا، تو اللہ نے جبرائیل کو بلایا، بلا کر جبرائیل تجھے پتہ ہے میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جی رب جلیل۔ فرمایا تجھے میں نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنا قریبی بنایا ہے اور تجھے سارے فرشتوں کا سردار بنایا، اور ایک وقت آئے گا کہ میں انسان بناؤں گا اور یہ زمین پر بساؤں گا، ان میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کروں گا، ان انبیاء کرام کے اوپر وحی اتارنے کا ذریعہ میں تجھے بناؤں گا۔ تو جبرائیل کہا کہ اللہ اتنا اونچا درجہ آپ نے مجھے دیا ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، شکرانہ سجدہ تھا، شکرانہ سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ نہیں، خوشی سے۔ فرمایا وہ شکرانہ سجدہ کتنے سال کا تھا پتہ ہے؟ 30,000 سال کے بعد سر اٹھایا۔ کتنے سال کے بعد؟ 30,000 سال کے بعد سر اٹھایا، اور اللہ سے کہا کہ اللہ یہ بتا ہم مجھ سے آگے عبادت میں کوئی بڑھ سکتا ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کوئی کر سکتا ہے؟ میرا اللہ مسکرانے سے پاک ہے، میرا اللہ مسکرا رہا ہے کہ جبرائیل تیرا سجدہ بھی منظور، تیری عاجزی بھی منظور، تیرا 30,000 سال تک میرے سامنے پڑے رہنا بھی منظور۔ یاد رکھ اور کان کھول کر سن لے، یہ جو کلمہ عرش پر میں نے لکھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا یہ نبی ہوں گے میرے آخری، میں ان کا مرتبہ تجھے نہیں بتا رہا ہوں، اس نبی کے نسبت پر ان کے امت کا مرتبہ یہ بتا رہا ہوں، اس نبی کے نسبت پر اس کی امت کا مرتبہ یہ ہوگا کہ تیرے 30,000 سال کا سجدہ ایک طرف اور ان کی 2 رکعت نماز ایک طرف ہوگی۔ تو جبرائیل ڈٹ گئے، وہ کیف ذالک یا رب العالمین، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ صحیح بات ہے، جبرائیل نے ہمارا سجدہ دیکھا نہیں تھا،
اگر دیکھا ہوتا تو اور ڈٹ جاتے کہ اللہ میں سجدہ دیکھ کر آئے ہو، کیسا سجدہ ٹھونگے مارتے ہیں یہ لوگ جی۔ تھوڑا سجدہ لمبا ہو جائے تو امام صاحب کو سجدے میں بھی لقمہ ملتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نماز میں بغیر وجہ کے کھانستا ہے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، حرام کے قریب، سمجھ رہے نا؟ مکروہ تحریمی، بغیر وجہ کے کھانستا ہے تو اس کی نماز کیا ہوتی ہے؟ مکروہ تحریمی، جو حرام کے قریب۔ وکیف ذالک یا رب العالمین، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز اور میرا 30,000 سال کا سجدہ؟ اللہ نے پوچھا جبرائیل تجھے بیوی بچوں کی حاجت ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے روزی کمانے کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں۔ تجھے نیند کا تقاضا ہے؟ فرمایا نہیں۔ جب تجھے روزی نہیں کمانی ہے، بیوی بچوں کی حاجت نہیں، تجھے حلال حرام میں تمیز نہیں کرنی ہے، اور تجھے نیند کا تقاضا بھی نہیں ہے، وہ امت ایسی ہوگی کہ وہ کمزور ہوگی، تو طاقتور ہے، میرے نور سے پیدا کیا ہے، وہ کمزور ہونے کے باوجود ان کے پاس بیوی بچوں کا تقاضا ہوگا، دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے زنجیروں میں پڑے ہوئے ہوں گے، انہیں حلال اور حرام میں تمیز کرنا ہوگا، انہیں نیند کا بھی تقاضا ہوگا، اور وہ اپنے کاروبار پر بیٹھے ہوں گے، کبھی بستر پر سوئے ہوئے ہوں گے، اور ان کے کانوں سے آواز ٹکرائے گی الصلاۃ خیر من النوم، کبھی دکان پر بیٹھا ہوگا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ان سارے زنجیروں کو توڑ کر وہ جب میرے دربار کی طرف دوڑ کر آئے گا کہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، اس کا آنا مجھے اتنا پسند ہوگا کہ تیرا 30,000 سال کا سجدہ ایک طرف، ان کی 2 رکعت نماز ایک طرف ہوگی۔ ہم کب قدر کریں گے میرے دوستو ہماری؟ اللہ نے تو ہماری بہت قدر کی ہے نا، بہت قدر کی، میرا اللہ بہت قدرداں ہے، ہم نے کبھی نہیں اللہ کی قدر کی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ نے ان فرشتوں سے آگے ہمیں بڑھا کر مرتبہ دیا ہے، لیکن ہم کہاں گرے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں سے بدتر کہا قرآن نے۔ ایسے انسان بھی دنیا میں جو جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ کتا جو آدھی روٹی کھا کر پوری رات اپنے مالک کے دروازے کے پاس وفاداری کر کے کھڑا ہے، مجال نہیں کہ اجنبی آدمی اس کے گھر میں گھس جائے، تو رات میں کھانا پیٹ بھر کر نعمتیں کھا کر تجھے صبح 2 رکعت نماز نصیب نہیں ہے۔ تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں سے بدتر زندگی ہے تمہاری۔ تو فرشتے ہیں، ان ھذا الا ملک کریم، اللہ نے ان کو ہماری خدمتوں پر لگایا ہوا، لگایا نہیں لگایا ہے بھئی یہ فرشتہ یہاں کھڑا ہے، یہ فرشتہ یہاں کھڑا ہے، اتنی تو شرم کرو، اتنی تو حیا کرو، گناہ کرنے سے پہلے سوچو کہ میرا اللہ کا کارندہ اور فرشتہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو، اللہ نے اس کو ڈیوٹی پر لگا دیا۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہو، بس اب انتظار کر رہے ہیں چاند نظر آ جائے، اتنی دیر، سچی ایمانداری سے بولو، دل میں سوچ رہے ہو کیا؟ نہیں سوچ رہے ہو؟ ایسی عبادتیں کسی کام کی نہیں ہے میرے دوست، معاف کیجیے۔ جو عبادت چھوڑنے کا انتظار کر رہا ہو، ایسی عبادتیں کسی کام کے نہیں۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھا ہے، مواعظ اصلاحیہ کتاب ہے حضرت کی، پڑھ لینا دل بدل جائے گا، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جو بندے رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسا دیوار کے اوپر جو پھپولے ہوتے ہیں نا، جیسا بارش کی وجہ سے دیوار پر پھپولے نکلتے ہیں۔ اب آپ نے کلر کرنے والے کو بلا لیا اور کلر کرنے، بھائی دیوار پہ کلر کرنا ہے، تو اس نے آیا اور سیدھا اوپر سے کلر کا ہاتھ مارنا شروع کر دیا، تو آپ کیا کہیں بیوقوف ہے، کم سے کم یہ دیوار کو گھس لیتا، پھپولے نکال لیتا، اور گھسنے کے بعد پھر اس کو کلر کرتا تو دیوار پر کلر بھی ٹکے گا نا۔ اب تو یہ ایسا ہے کہ دیوار پر اگر جھاڑو مار دی تو کلر بھی نکل گیا، پھپولے بھی نکل گئے۔ تو دنیا سے کہا رمضان میں عبادت کرنا اور رمضان کے بعد عبادت چھوڑنے والا، فرمایا یہ پھپولے کے مانند ہے، کب ہوا کا جھونکا آئے گا، شیطان کب اٹھا کر لے جائے گا، کوئی پتہ ہی نہیں اس کا۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ کے سامنے اپنی عبادتوں کو قبول کروانا ہے تو ہم نے رمضان ایک مزاج بنانے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ بھئی رمضان میں تہجد میں اٹھو اور سحری کے بہانے سے تہجد پڑھو، پھر اشراق تک بیٹھو۔ جو بندہ اشراق اور فجر کے درمیان میں سونے کا عادی ہوتا ہے وہ بھی کان کھول کر سن لے۔ ہم لوگ بڑے عجیب ماحول ہے، اور خاص طور پر یہ ماحول گجرات میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم لوگ جماعت میں بنگلور گئے ہوئے تھے ایک مرتبہ، تو ہمارے کچھ ساتھی چھپ چھپ کر مسجد میں فجر کے بعد سو جاتے تھے، یار سونے کی عادت ہے فجر بعد۔ تو میں نے ان کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک اللہ والے کا قول ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اپنے زمانے کے مجدد ہیں، قطب ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، کسی کو میرے نام سے حدیث نقل مت کرنا، ہم فٹافٹ حدیث کے حوالے دے دیتے ہیں لوگوں کو۔ ایک اللہ والے کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے سونے کا عادی ہے، کان کھول کر سن لو،
جو بندہ فجر کی نماز اور اشراق کے درمیان میں سونے کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حلال روزی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو ہم کیوں چاہیں کہ ہمارے روزی کے دروازے بند ہو جائیں؟ فجر اور اشراق کا جو وقت ہے نا درمیان کا، یہ جو موسم ہے نا، یہ جنت کا موسم ہے۔ جنت میں اللہ نے ایسے ہی موسم رکھا ہے، جو فجر سے لے کر اشراق کے درمیان، وہاں نہ اندھیرا ہوتا ہے نہ اجالا ہوتا ہے، اور بالکل ٹھنڈک جیسا موسم، چاہے کتنی بھی گرمی کا موسم ہو، لیکن یہ موسم، یہ وقت میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرمی، ایسا موسم اللہ نے جنت کا رکھا ہے۔ تو فرمایا یہ موسم کے اندر اللہ کی عبادت کرو، جنت پالو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اتنے دیر میں آپ اپنے سارے اپنے جو عبادات ہیں اور جتنی بھی آپ کے وظائف ہیں اور جو کچھ اپنے کرنا ہے کہ بھئی عملیات ہیں، یعنی اس کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، کسی سے مرید ہے وہ شیخ نے بتائے وظائف ہیں، فجر اور اشراق کے درمیان آرام سے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ رمضان میں فجر اول وقت میں ہوتی ہے، ابھی تو رمضان کے بعد تو فجر اول وقت میں تو ہوتی نہیں، تو اشراق کا وقت بہت کم وقت ہوتا ہے، 20-25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے اندر اپنی ایک معمول بنائیں، ایک پابندی کریں۔ یہ ضروری چیزیں ہیں اپنے زندگی میں، ایک ڈائری بنائے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر سے لے کر مجھے اشراق تک یہ کام کرنا ہے، بھلے اشراق کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فجر اور اشراق کے درمیان سونے کے عادی نہ بنے، اس سے اللہ حلال روزی کے دروازے بند کرے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اہمیت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔